السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایک نئی ایوریج کے ساتھ ہم اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. دیٹ از دا فورتھ ایوریج، سیکنڈ لاسٹ ایوریج ہے میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی کے ٹاپک کی. دیٹ از جیومیٹرک مین. جیومیٹرک مین اس کی ڈیفینیشن سے سب سے پہلے تو سٹارٹ لیتے ہیں. ڈیفینیشن میں دیکھو دو چیزوں کا ذکر کیا گیا اور وہ دونوں پازیٹیو ہیں. اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ دا پازیٹیو nth روٹ. دیکھو آپ کو پتا ہے بچوں کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ لوگ کہتے ہیں اسکوائر روٹ، اور اس کو کیا کہتے ہو؟ اس کو آپ کہتے ہو کیوب روٹ، پاور میں ہوتا ہے. تو سملرلی اگر میں اس کی بات کروں تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ کو کہنا چاہیے nth روٹ. تو یہ چیز ہے، یہ یعنی پاور بھی پازیٹیو ہونی چاہیے. دا پازیٹیو nth روٹ آف دا پروڈکٹ، ویلیوز کو ملٹیپلائی کرنا ہے، اور وہ تمام ویلیوز کی ایک شرط ہے، وہ تمام ویلیوز پازیٹیو ہونی چاہیے. ان کو پروڈکٹ کر کے ان کی پاور nth لیں گے تو دیٹ از جیومیٹرک مین. بچوں اس کی ڈیفینیشن پر فارمولا جو ہے وہ اگر ہم بنائیں تو جیومیٹرک مین کا جو فارمولا بنتا ہے، دیکھو میں ہر ویلیو کو پروڈکٹ کر رہا ہوں. دس از ڈاٹ پروڈکٹ، ٹھیک ہے، ایکس این. یہی کہہ رہا تھا نا کہ تمام n ویلیوز کو، پازیٹیو ویلیوز کو پروڈکٹ کرو، اس کے بعد اس کا nth روٹ لے لو تو وہ کیا کہلائے گا؟ کہلائے گا جیومیٹرک مین. تو دس از جیومیٹرک مین. اس کو کہتے ہیں ڈیفینیشن فارمولا. ارتھمیٹک مین، یہ جیومیٹرک مین کے تین فارمولے ہوتے ہیں، دو ان گروپ کے لیے اور ایک گروپ کے لیے ہوتا ہے. یہ والا فارمولا ہمیں ویسے تو آپ کبھی بھی یوز کر سکتے ہو اگر آپ کو ڈائریکٹ ریزلٹ چاہیے، لیکن عموماً یہ والا فارمولا تب یوز کرنا چاہیے جب ویلیوز 5 سے بلو ہو، تاکہ وہ شارٹ کوشچن بن جاتا ہے تو اس کو آپ ڈیفینیشن والے فارمولے سے ہی آنسر لے آتے ہیں. لیکن اگر 5 یا 5 سے ابو ہو تو آپ کو جیومیٹرک مین پھر ایسے معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پروسیس ہوگا، اس کے نمبر وہ دینا چاہے گا ایگزامینر، تو پھر ہمیں باقاعدہ ایسے فارمولا لگانا ہے. یہ دونوں فارمولے سے آنسر سیم ہی آتا ہے. اینٹی لاگ سمیشن log of x over n، ٹھیک ہے، یہ اس کے ان گروپ ڈیٹا کا فارمولا ہے. اس کے گروپ ڈیٹا والا جو فارمولا ہے اگر اس کی بات کریں تو جیومیٹرک مین از اکول ٹو اینٹی لاگ سمیشن f log of x over سمیشن f. یہ جیومیٹرک مین کا فارمولا ہے فار گروپ ڈیٹا. بچوں یہ تین فارمولے ہیں جو آپ کو جیومیٹرک مین فائنڈ کرنے کے لیے استعمال کرنے ہوتے ہیں. ان کا میں نے بتا دیا دونوں کا. گروپ ڈیٹا کے لیے بہتر ہوتا ہے آپ یہی فارمولے کو استعمال کرو گے، کیونکہ گروپ ڈیٹا میں لانگ کوشچنز ہوتے ہیں. بچوں جیومیٹرک مین میں نے آپ کو فرسٹ ایگزامپل میں جب بتایا تھا کہ ہر ایوریج کی کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے، وہ خاص قسم کے ڈیٹا میں وہ ایوریج جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. تو جیومیٹرک مین کے بارے میں نے اس وقت بتایا تھا کہ جب ڈیٹا پرسنٹیج میں ہو تو یہ ایوریج سب سے بیسٹ سینٹرل ویلیو ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. تو اس کے کوشچن میں عموماً وہ آپ کو ایوریج کہے گا. ویسے تو وہ آپ کو کوشچنز میں وہ کہہ دیتا ہے اسپیسیفک ایوریج فائنڈ کرنے کے لیے، لیکن بعض دفعہ وہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کرو کون سی ایوریج ان 5 میں سے آپ لوگ لگانا چاہو گے. تو آپ کو اینڈ پہ ڈیٹا پرسنٹیج کی فارم میں دیکھیں، اینڈ میں کہتا ہے فائنڈ دا ایوریج آف دا گیون ڈیٹا. تو آپ لوگوں کو جب ڈیٹا پڑھو گے، کوشچن پڑھو گے، تو اگر اس میں پرسنٹیج میں ویلیو نظر آئے تو آپ کوئی ایوریج نہیں استعمال کرو گے سوائے جیومیٹرک مین میں. تو یہ اس کی اسپیشلٹی ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، ہم ڈیفینیشن کو ڈسکس کرنے کے بعد اب اس کے جو کوشچن ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب دیکھیں اس کوشچن میں اس نے کیا کہا ہوا ہے کہ a man gets a rise of 10% in salary at the end of his first year of service. ایک شخص کی اپنی سروس کے پہلے سال 10% سیلری میں اضافہ ہوتا ہے. and further rise of 20% and 25% at the end of the second and third year respectively. اس سے اگلے دوسرے اور تیسرے سال میں 20 اور 25% کا اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے تو وٹ اینول پرسنٹیج انکریز. دیکھ آپ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ پرسنٹیج انکریز کتنی چل رہی ہے ان دس ایکویویلنٹ. آپ نے اس کی پرسنٹیج انکریز کو فائنڈ کرنا ہے. اب چونکہ ہمارے پاس ڈیٹا پرسنٹیج کی شکل میں ہے تو اس لیے ہم کوئی ایوریج نہیں لگائیں گے سوائے یہ کہ جیومیٹرک مین کے.
تو جیومیٹرک مین میں جو ڈیٹا ہمیں دیا ہوا ہے اس کے مطابق جیومیٹرک مین کا فارمولا پھر کیا بنا، چونکہ ہمارے صرف 3 سال کی بات کر رہے ہیں تو 3 ویلیوز ہیں، تو ہم کیوں نہ ڈیفینیشن میتھڈ لگائیں وہ پروڈکٹ والا. اب وہ جو میں نے فارمولا لکھا تھا وہ تو جنرل لکھا تھا n تک، چونکہ ہمارے پاس 3 ہی ویلیوز ہیں تو اب ہم 3 تک ویلیوز کو لے کے جاتے ہیں، n1 انٹو n2 انٹو n3. ٹھیک ہے جی، اور پاور 1 اوور جتنی نمبر آف ویلیوز ہے، تو اگر 3 ویلیوز ہے تو 3، n ویلیوز تھی تو n. کلیئر؟ اب اس میں سب سے پہلے تو مجھے یہ فارمولا یوز کرنا ہے. ہمارے پاس ڈیٹا کیا ہے؟ ڈیٹا ہمارے پاس یہ ہے جی، ڈیٹا ہم لکھ لیتے ہیں. ہاں جی، ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اس کی جو انکم ہے، جو سیلری ہے وہ ہے 100. ٹھیک ہے، پرسنٹیج کا کوشچن ہے تو میکسیمم 100 ہے جی. تو ہم نے 100 لے لیا، 100 ویلیو لے لی. اب پہلے سال اس کی سیلری میں 10% کا اضافہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے اس کی پھر سیلری پہلے سال 110 ہو گئی. دوسرے سال 20% کا اضافہ ہوگا، تو 20% کا مطلب 120 لینا ایٹ دا بگننگ والی ہی پرائس پر ہے جو ہم نے ازیوم کی ہوئی ہے 100. اور اس کے بعد تھرڈ ایئر اس کی پرائس میں 125 ویلیو ہماری بنی 25% کے بعد. تو ہمارے پاس 3 ویلیوز ہیں. اب ان 3 ویلیوز کو ہم نے یہاں پر استعمال کرنا ہے. جیسے اب میں ویلیوز لگاتا ہوں اس فارمولے میں، 110 انٹو 120 انٹو 125 اور پاور اس کی کتنی ہو گئی 1/3. کیلکولیٹر سے ہم سالو کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا اس کے آنسر آتا ہے. 110 ملٹیپلائی بائی 120 ملٹیپلائی بائی 125 اور پاور لے لیجیے ہم نے 1/3 اور پاور آ جاتی ہے، آنسر آ جاتا ہے اس کا 118.17. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی ایوریج نہیں بتانی تھی، ہم نے پرسنٹیج انکریز بتانی ہے. تو آپ یہاں پر وہ جو 100 ہم نے خود سے ازیوم کر کے ان میں ایڈ ہے اس کو ہم مائنس کریں گے. تو اب ہم لکھیں گے پرسنٹیج انکریز is equal to 118.17 minus 100. تو پھر کتنی پرسنٹیج انکریز ہو گئی 18% کی. کلیئر؟ تو سمپل سا کام ہے، سمپل سا میتھڈ ہے اور کوئی اس پہ مشکل نہیں ہے. اب ہم ایک کوشچن آپ کو میں جو ہے کرنے کے لیے دیتا ہوں اسٹوڈنٹ، جو بھی آپ ویور سے میرے، آپ لوگ اسی طرح ہی جیومیٹرک مین فائنڈ کرو ایک ڈیٹا کا، جو کہ میں آپ کو بورڈ پہ ابھی لکھ کے دیتا ہوں. یو کین ٹرائی اور آپ بڑے آرام سے اس کا آنسر لے آؤ گے. اچھا بھائی اسٹوڈنٹس، یہ ایک کوشچن آپ کو کرنے کے لیے میں نے دیا، اس کو آپ اپنے پاس ٹرائی کیجئے گا. کار کی ڈیپریسیشن ہو رہی ہے. ڈیپریسیشن کا مطلب ہوتا ہے قدر میں کمی ہونا. ٹھیک ہے، کسی بھی مشینری کی ڈیپریسیشن کا مطلب ہوتا ہے اس مشینری کی سال کے بعد جو قدر ہے اس میں کمی ہوتے جانا، اس کو کہتے ہیں ڈیپریسیشن. تو کار کی پرائس میں ڈیپریسیشن ہوئی، اس کی ویلیو میں جو ڈیپریسیشن ہوئی پہلے سال 10% کی، دوسرے سال 15% کی اور تیسرے سال 20% کی. ہم نے اس کی ایوریج ڈیپریسیشن چیک کرنی ہے کہ وہ کس ایوریج کے ساتھ ڈیپریسیشن ہو رہی ہے. اب میرے والا جو کوشچن تھا جو میں نے کیا تھا اس میں وہ رائز تھا، جمع ہو رہا تھا. اس پرسن کی سیلری میں آپ لوگ جمع کرتے تھے 100 میں، کیونکہ ہم لیتے ہی 100 ہے اینڈ دین پھر اس کے اندر یا تو جمع کرتے ہیں اگر رائز ہوگا، اور اگر کمی ہوگی ڈیپریسیشن مطلب کمی ہونا تو پھر مائنس کریں گے. تو آپ کی پھر اگین 3 ہی ویلیو بنے گی، اگین یہ فارمولا ہوگا. اب ایکس کی پہلی ویلیو کیا بنے گی؟ پہلے سال 10% کی کمی ہوئی تو پہلی ویلیو آپ کی بنے گی 90، 100 میں سے 10 مائنس کیا. دوسرے سال 15% کی کمی تو مطلب 85، اینڈ تیسرے سال 20% کی کمی تو مطلب 80. اب آپ اسی فارمولے میں پٹ کرو اور اینڈ میں یاد سے آنسر میں سے 100 مائنس کرنا ہے. دیکھو بڑی میں سے چھوٹی مائنس کرو گے، میں نے بڑی میں سے چھوٹی یعنی 118 میں سے 100 مائنس کیا تھا. آپ کی دفعہ آنسر کم آئے گا، آپ نے 100 میں سے اس کو مائنس کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو پرسنٹیج اضافہ یا پرسنٹیج کمی جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے، تو اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ بڑی میں سے چھوٹی کو آپ نے مائنس کرنا ہے. تو یہ کوشچن اپنے ٹرائی کے لیے، اپنے پریکٹس کے لیے یوز کیجیے گا. اس میں جیومیٹرک مین ہم معلوم کر رہے ہیں فار گروپ ڈیٹا.
اگر آپ کو گروپ ڈیٹا دیا جائے اور جیومیٹرک مین فائنڈ کرنے کے لیے وہ کہے، تو اس سے پہلے جب ہم نے جیومیٹرک مین کا انٹروڈکشن والا لیکچر کیا تھا تو اس میں آپ کو یاد ہوگا 3 فارمولے میں نے لکھے تھے. جو گروپ ڈیٹا ہے اس کے لیے فارمولا جو میں نے استعمال کیا تھا وہ کون سا تھا؟ اینٹی لاگ سمیشن ایف لاگ آف ایکس اوور سمیشن ایف. اب اس فارمولے کے لیے مجھے ویلیو چاہیے اور ویلیوز کے لیے مجھے سب سے پہلے تو ایکس چاہیے. میرے پاس ایکس ہی نہیں ہے کیونکہ جب تک ایکس نہیں آئے گا ہم اس کا لاگ نہیں لے سکتے، کیونکہ دیکھو فارمولے میں لاگ ایکس کی ویلیو کا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں ایکس چاہیے، تو ایکس لانے کے بعد پھر ہم اس کا لاگ لیں گے. اب ایکس کی ویلیو کیسے لائیں گے؟ وی آر گیون ڈیٹا ان کلاسز فارم. اب کلاسز فارم سے ایکس کی ویلیو بنانے کے لیے ان کا مڈ پوائنٹ لیا جاتا ہے، مطلب ان دونوں کو ایڈ کر کے 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ایکس کی ویلیوز بنتی جائیں گی. جیسے 2 اور 4 6 کو 2 پہ ڈیوائڈ کیا تو 3، 8 اور 4 6، اس کے بعد 10، اس کے بعد 14 اور اس کے بعد 16 اور 22 کو ایڈ کیا اور ڈیوائڈ کیا تو 19. بچوں یہ ایکس کی ویلیو لانے کے بعد اب میں لاگ لیتا ہوں، بلکہ ایک آپریشن کیا کرتے ہیں، ایک ہی کالم میں 2 آپریشن کرتے ہیں. مطلب میں لاگ بھی لیتا ہوں ایکس کا اور ساتھ ہی اس کو ایف سے ملٹیپلائی بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہ سمیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز پہلے فائنڈ ہوگی تو پھر سمیشن اس کالم کا ہوگا، کیونکہ سمیشن لگتا ہی کالم پر ہے. جب سمیشن ہو تو سمجھ جایا کرو سمیشن کی اگلے والی چیز کا کالم بنانا ہوگا. تو اس کا کالم بنانا ہے ایف لاگ آف ایکس. تو میں بجائے کہ 2 کام الگ الگ کروں، ٹائم سیونگ کے لیے میں دونوں کام ایک ہی کالم میں کر رہا ہوں. میں لاگ بھی لیتا ہوں اور ساتھ اس کے کرسپونڈ ایف کی ویلیو سے ملٹیپلائی بھی کرتا ہوں. تو میں لکھ رہا ہوں 5 ملٹیپلائی بائی لاگ آف 3، تو وہ مجھے آنسر دے رہا ہے 2.385. سملرلی لاگ آف 6 اور جو آنسر آیا ساتھ ہی ملٹیپلائی بائی 10، تو میرے پاس آنسر آ رہا ہے 7.782. اسی طرح لاگ آف 10 اور جو آنسر آتا ہے اس کو میں ملٹیپلائی کرتا ہوں 12 سے تو 12 آ گیا. اسی طرح لاگ آف 14 جو آنسر آئے گا ساتھ ہی ملٹیپلائی بائی 14 تو پھر آنسر آ گیا 16.046. اسی طرح لاگ آف 19 اور جو آنسر آ رہا ہے ساتھ ہی ملٹیپلائی بائی 6 تو میرے پاس آنسر آ رہا ہے 7.673. اب مجھے اس کالم کا ٹوٹل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو پلس 16.046 پلس 12 پلس 7.782 پلس 2.385 تو میرے پاس آنسر بن رہا ہے 45.886. یہ ایف لاگ آف ایکس کا ٹوٹل ہو گیا. ایک مجھے ایف کا ٹوٹل بھی چاہیے کیونکہ فارمولے میں دیکھیں آپ کو ٹوٹل بھی تو چاہیے ایف کا. تو ایف کا ٹوٹل اگر میں کرتا ہوں تو 5 پلس 12 پلس 10 پلس 14 پلس 6 تو میرے پاس آنسر آتا ہے 47. لے جی اسٹوڈنٹس اس فارمولے میں ویلیوز لگاتے ہیں. $45.886 اوور 47 تو کیا آنسر بنا جی؟ 45.886 ڈیوائڈ بائی 47. جو آنسر آیا شفٹ لاگ اور آنسر میں نے کیا تو یہ آپ کو آنسر دے رہا ہے 9.469. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا آنسر آ گیا ہوا ہے. تو اسٹوڈنٹس دس از جیومیٹرک مین فار گروپ ڈیٹا. بڑا ایزی ہے فائنڈ کرنا، آپ لوگ پریکٹس کیجئے گا.